یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کریم نے ہمیں آج جمعے کے مبارک دن میں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم بار بار مسجد میں ہمیں باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ حضرت انسان کے لیے معراج ہے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ حاضر ہو اور گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرے، مواجہہ شریف کے سامنے حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، جناب صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جس کا ادب بہت زیادہ ہے۔ دربار رسالت کا، دربار مصطفیٰ کا ادب جو ہے یہ بہت زیادہ ادب جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر بیان کیا۔ چونکہ پچھلے دنوں میں مدینۃ المنورہ میں میری حاضری تھی تو بعض ایسی چیزیں نظروں سے گزری کہ جو ادب کے منافی تھی، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھیں کہ اس دربار میں وہ چیزیں ہوں، اور دربار مصطفیٰ میں بندہ حاضر ہو اور اس انداز سے ہو کہ وہ بے ادبی والا انداز ہو۔ حالانکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کا ادب خود یہ رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا، اور کتنی تاکید سے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب بیان کیے ہیں، اور یہی آیات کریمہ آج بھی مواجہہ شریف کے سامنے جہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے وہاں آج بھی یہی آیات کریمہ تحریر کی ہوئی ہیں۔ آج بھی قرآن کی یہی آیات وہاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر ادب ملحوظ خاطر نہ رہا تو پھر تمہارے زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز العرفان، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم سکھائی، تعلیم دی۔ اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھو، تم پر لازم ہے، کیونکہ آگے بڑھنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور ویسے بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام اقوال کو جانتا ہے۔ جس رب کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف روایات ذکر کی کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں چند صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں پہلے کر لی، پہلے سرکار سے قربانیاں کر لی، اپنے جانور ذبح کر لیے۔ تو تب اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلے رسول کو اس پر عمل کرنے دو، پھر اس کے بعد تم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر میں اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ المختصر مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ بھی ہو، لیکن یہ حکم جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یعنی کسی بات میں، کسی کام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ہونا منع ہے، یہاں تک کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کا موقع ملے نا تو سرکار سے آگے چلنا منع ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملے نا تو سرکار سے پہلے کھانا شروع کرنا ناجائز ہے کہ یہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں اس بات کو بھی خیال رکھا جائے کہ اپنی عقل، اپنی رائے کو، یہ رسول اللہ کی عقل اور رائے سے آگے اس کو بڑھانا، مقدم کرنا، یہ حرام ہے۔ آج چونکہ لبرلزم کا دور ہے، ہر بندہ اپنی رائے، اپنی عقل سامنے رکھتا ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ کی رائے، رسول اللہ کی عقل سے اپنی رائے کو مقدم کر دینا یہ حرام ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، مفسرین نے بڑے خوبصورت نکات بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں دنیاوی بادشاہوں کے درباروں کا اصول یہ ہے، کسی عہدہ دار، کسی افسر، کسی عزت دار شخص کا اگر ادب کرنا ہو نا تو وہ خود نہیں بتاتا میرا ادب کرو، بلکہ اس کے ماتحت اس کے ملازمین بتاتے ہیں، اس کے درباری بتاتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ افسر ہے، ادب کے ساتھ جانا، کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرنا، کہیں جناب حضرت ناراض نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ ذرا سنبھل کے ان کے سامنے جانا۔ یہ ماتحت ملازمین نیچے طبقے والے بتاتے ہیں، لیکن قربان جائے دربار مصطفیٰ کے آداب کیسے ہیں؟ خود رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دربار کی حاضری کے آداب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا وگرنہ مارے جاؤ گے۔ اور پھر قربان جائیے آگے بڑا پیارا نکتہ مفسرین نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سرکار کے ساتھ کوئی چل رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ آگے نہ بڑھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ پہلے شروع نہ کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اپنی عقل، اپنی رائے کو رسول اللہ سے مقدم نہ کرے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو،
کیا کرو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ تو اللہ سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ آگے کسی سے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ کسی مکان میں ہو، کسی زمانے میں ہو، کسی جگہ میں ہو تو پھر آگے بڑھے۔ رب کائنات تو مکان زمان سے پاک ہے، رب سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ اس سے مقصد یہ ہے آیت کریمہ سے کہ اگر تم نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، رسول اللہ سے آگے بڑھے، تو در حقیقت یہ اللہ کی بے ادبی ہے، در حقیقت یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر ایک اور بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ واضح میرے آقا کی حدیث موجود ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ تو فرمایا جس طرح انبیاء سے آگے بڑھنا، نبی سے آگے بڑھنا یہ اللہ نے منع فرمایا، تو فرمایا چونکہ علماء ان کے وارث ہیں تو علماء سے بھی آگے بڑھنا ممنوع ہے۔ علماء سے بھی آگے نہ بڑھا جائے، اپنی عقل کو آگے نہ رکھا جائے، اپنی سوچ کو آگے نہ رکھا جائے کہ ان علماء کو کیا پتا، ان مولویوں کو کیا پتا، سارا دین انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ او اللہ کے بندے، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے علم دین حاصل کیا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے وارث ہیں۔ اور آج بندہ اپنی عقل کے مطابق کہے کہ ان کو کیا علم ہے، دین انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ او بھائی دین علماء نے کیسے مشکل کیا؟ علماء کہتے ہیں شراب حرام ہے، تو کیا شراب علماء نے حرام کی؟ قرآن بیان کرتا ہے۔ علماء نے کہا زنا حرام ہے، قریب نہ جاؤ، تو کیا علماء نے منع کیا؟ یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے۔ علماء نے کہا کہ چوری نہ کرو، تو کیا یہ علماء نے اپنے گھر سے مسئلہ بیان کیا؟ قرآن منع کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، برے افعال نہ کرو، یہ سارے معاملات جو منع کرتے ہیں علماء، تو یہ اللہ کا احکام ہی تو بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرامین ہی تو سنا رہے ہوتے ہیں، فرامین مصطفیٰ تو سنا رہے ہوتے ہیں۔ المختصر میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں جو یہ بیان کیا نا انبیاء سے، نبی سے آگے نہیں بڑھنا، تو چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان سے بھی آگے بڑھو گے تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے کہ علماء سے آگے بڑھا جائے۔ جو علماء قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بیان کرے وہ سر تسلیم خم کر لیں، اگر نہیں سمجھ آتا تو پہلے 10 سال کا جا کے عالم کورس کرے، پھر آ کے علماء سے بات کرے جی حضرت ہم نے بھی کتابیں پڑھ لیا، اب بتائیں۔ 4 کتابیں پڑھ کے سوشل میڈیا سے وہ پلمبروں کو سن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے یہ سنا ہے حدیث، یہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ تو بھائی پہلے علماء سے، المختصر میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا، اپنی گفتگو کرواتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اب یہ دربار مصطفیٰ کا ادب رب کائنات قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں اللہ رب العزت نے 2 عظیم دربار مصطفیٰ کے ادب سکھائے۔ پہلا ادب یہ سکھایا کہ ایمان والو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم سے کلام کرے نا، تم سے گفتگو کرے، تو تم نے ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو، کچھ کہنا ہو، تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا۔ اگر اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے اونچا ہونے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلانا ہو نا، ندا کرنی ہو، تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر، ایک دوسرے کو مذاق میں بلا لیتے ہو، فری ہوتے ہو، تو اس طرح نبی کو نہ بلانا، بلکہ نبی کو جب بھی پکارنا ہو تو ادب کے ساتھ، کبھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا، کبھی یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا، کبھی یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارنا۔
پکارنا، کبھی یا خاتم النبیین کہہ کے پکارنا، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے ہرگز نہ پکارنا، نہیں تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، مختلف روایات اس میں بھی ذکر کی گئی۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات، دو بہترین افراد یہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، دو بہترین افراد یہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ کون دو بہترین تھے؟ اللہ اکبر، جو ہمارے نبی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین افراد ہیں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ یہ ہوا، حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دونوں صحابہ حاضر تھے کہ اس وقت ان صحابہ کی آوازیں، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق اعظم، ان کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب بنو تمیم کے کچھ افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے، یعنی جناب صدیق اکبر نے، ان دونوں افراد میں سے ایک نے بنی مجاشہ کے بھائی اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، سردار بنا دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور شخص کی جانب اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ اس کو حاکم بنا دیا جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پر ناراض ہوئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بنایا جائے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو بنایا جائے، آپ میری مخالفت کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی نا، تو ان کی آواز سرکار کی آواز سے کچھ اونچی ہوئی۔ اس موقع پر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ادب کا لحاظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے محتاط ہو گئے، کتنا ادب سرکار کا پھر آپ نے کیا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ بھی ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا جائے۔ محتاط صحابہ کرام ادب کے حوالے سے کیسے ہوئے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت محتاط ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ کہیں ہماری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، نیز دوسروں کو بھی اس کی ادب کی سختی سے تلقین کرنے لگے کہ جو بھی دربار رسالت میں حاضر ہوتا ان کو سمجھاتے کہ یہ دربار ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہاں اونچی آواز نہیں کرنی وگرنہ اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا، یعنی جیسے کان میں بات نہیں کرتے قریب آ کے آہستہ سے، تو فرمایا یا رسول اللہ آئندہ میں سرگوشی کے انداز میں آپ سے بات کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر بتاؤ کیا کہا ہے۔ اتنی آہستہ آواز میں اتنا ادب ملحوظ خاطر رکھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کا انداز دیکھیے کہ اتنی آہستہ آواز میں وہ بات کرتے ہیں کہ بسا اوقات سرکار کو دوبارہ پوچھنا پڑتا عمر بتاؤ تو صحیح کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادب صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا کیا اور کتنے خوبصورت انداز سے یہ ادب کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو قرآن میں بیان کیا گیا اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مختلف انداز جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے کہ کس کس طرح صحابہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔
آج بھی اسی کا حکم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر حیات تھے تو پھر یہ حکم تھا، بلکہ یہ حکم قیامت تک ہے کہ آج بھی جو دربار رسالت میں جائے نا، وہ اپنی آواز کو، اپنے جسم کو اس انداز سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ وہاں بلند آواز نہ ہونے پائے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجد نبوی شریف میں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف کے سامنے بلند آواز سے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں تو تکار کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو اور ہوتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ایک الگ فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا بیان کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا انداز کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اپنی قبر مبارک میں ہیں، آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر کے پاس روزے سے لے کر ممبر تک یہ حصہ جنتی حصہ ہے، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ممبر رسول کے پاس ایک شخص کھڑا، اس نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں نا تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے میں لگا رہوں تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کئی ہوئی باتوں سے افضل ہے، کہ تم مسجد نبوی کو آباد کرو یا تم حاجیوں کو پانی پلاؤ، اس سے افضل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ کے ممبر کے سامنے بلند آواز میں بات کر رہے ہو، سرکار دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو شخص کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا تم اس مقام پر بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، کیا تم جانتے نہیں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تو آج عمر تمہیں سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا خلیفۃ المسلمین کا کہ دربار مصطفیٰ کے آداب اس انداز سے آپ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں باادب بار بار مدینۃ المنورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دربار مصطفیٰ پر حاضر ہوں تو باادب باوضو ہو کر، نگاہوں کو جھکا کر، ہاتھوں کو باندھ کر اس انداز سے جائیں کہ جس طرح ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے آقا سے یہ تمنا رکھتا ہے کہ اے میرے آقا، میں مجرم، میں گناہگار، میں بدکار، میں سیاہکار آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے قرآن نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ گناہ ہو جائے، جانوں پہ ظلم ہو جائے تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آقا باادب ہو کر آیا ہوں، آقا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آقا آپ اللہ سے مجھے معاف کروا دیجئے، آپ رب کی بارگاہ میں میری بخشش کر دیجئے، آپ رب سے معافی کا مجھے پروانہ جاری کروا دیجئے۔ اور اسألک شفاعت یا رسول اللہ، آقا میری شفاعت فرمائیے۔ اس بات کا بار بار تکرار کرے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ اور جب پھر کریم کے در پہ کوئی دستک دیتا ہے پھر وہ خالی نہیں لٹایا جاتا، میرے آقا اس کی سفارش فرماتے ہیں، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی باادب حاضری کا شرف عطا فرمائے، بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔